للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت گل گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ ولایت علی صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی واجب و تکریم علماء کرام حضرت علامہ مولانا محمد اسلام صاحب زیدہ شرفہ، حضرت علامہ مولانا سفیان صاحب زیدہ شرفہ، گلشن علم و معرفت صاحبزادہ عتیق الرحمن صاحب جلالی زیدہ شرفہ، انتہائی واجب و تکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، زینت الاصفیاء قرۃ عیون الاولیاء حضرت چند پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس پاک اور آپ کے سلسلہ عالیہ کے مشائخ، ان سب کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرس پاک کی محفل مشائخ سلسلہ کی روحانی خدمت کا نام ہے، اور سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی توجہات حاصل کرنے کا بہانہ ہے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی وی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار جو۔ ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں فرما رہا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ تو اولیاء کی نسبت بڑی چیز ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے اگر ہمیں اللہ والوں کی نسبت حاصل ہو جائے، اور عرس پاک کی محفل اولیاء کرام کے ساتھ اظہار غلامی کی محفل ہے، اظہار محبت کی محفل ہے، اظہار نسبت کی محفل ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ عرس پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ سلسلہ عالیہ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب عرس اور ان کے سلسلہ عالیہ کے جو مشائخ ہیں، آپ ان کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک ہے، المرء مع من احبہ، آدمی دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، حشر کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو جو دنیا میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن یہ محبت کام آئے گی۔ یہ اولیاء اللہ کی نسبت قیامت کے دن کام آئے گی۔ فتنوں کے اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، عقیدے کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں، اپنے مشائخ سے جڑے رہیں۔ یہی طریقہ ہے اپنے عقیدے کو نئے فتنوں سے بچانے کا۔ دعا گو ہوں خالق کائنات، عرس پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران قرآن پاک کے جو مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان میں اللہ پاک نے اہل ایمان کے وصال کی شان بیان کی ہے۔ عرس کی محفل عام طور پر
ولیوں کے وصال کی نسبت سے ہی منعقد ہوتی ہے، یعنی جس دن کسی اللہ والے کا وصال ہوتا ہے اس نسبت سے ہی عرس کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ تو عرس کا وصال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے میں نے وہ آیات تلاوت کی ہیں جن میں اہل اللہ کے وصال کی شان بیان کی گئی۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے لوگ برابر نہیں، کچھ لوگ کچے مکانوں میں رہتے ہیں، کچھ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کوئی پکے مکانوں میں، کوئی سنگ مرمر کے محلات میں، کوئی 2 کروڑ کی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی سائیکل پہ۔ تو ظاہری زندگی، دنیا کی زندگی گزارنے میں لوگ برابر، اور آپ سارے بولے بھی لوگ برابر۔ ماشاءاللہ تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے مجھے آئے ہوئے، تو کچھ آواز آ رہی تھی محفل کی، تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اس سے کافی تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ کافی ورزش والا کام تھا پہلے، تو تھک تو نہیں گئے؟ اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے۔ عرس تو نام ہی اہل وفا کا ہے، اور یہ بابے بڑے وفا والے ہوتے ہیں جن کی یاد ہم منا رہے ہیں، یہ اہل اللہ بڑے وفا والے اور ثابت قدم۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے لوگ برابر، جس طرح زندگی گزارنے میں لوگ برابر نہیں، اسی طرح مرنے میں بھی لوگ برابر نہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کے ساتھ، جدھر سے گزرتے ہیں دنیا سلام کر رہی ہے، یہ گزٹڈ افسر جا رہا ہے، یہ وزیر جا رہا ہے، یہ وزیر اعظم جا رہا ہے، پروٹوکول افسر آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ان کی صرف دنیاوی زندگی کے چند سال ہی ٹھاٹ باٹ والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا سے پردہ کر جائیں، 950 سال ہو گئے ہیں حضرت داتا صاحب کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، دنیا آج بھی ان کی قبر کو سلام کر رہی ہے، ان کی قبروں کو بھی سلامی دی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف دنیا کی ظاہری زندگی میں ہی سلام، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی قبروں کو بھی سلام۔ زندگی گزارنے میں لوگ برابر نہیں تو مرنے میں بھی لوگ برابر۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں اعلان قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حتمی آخری اعلان قیامت کے دن ہی ہوگا۔ لیکن اللہ والوں کے وصال کی شان یہ ہے، انہیں موت کے وقت ہی اگلی ساری خوشخبریاں دے دی جاتی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص۔ پہلا خطاب جو مرد مومن کو وصال کے وقت مل رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، جس چیز نے ہو کے رہنا ہے اس سے کیا ڈرنا ہے، ڈرتے ہیں موت کے بعد والے معاملات سے، کہ قبر میں کیا حال ہوگا، حشر میں کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہم گھبراتے ہیں موت سے کہ موت کے بعد قبر میں کیا بنے گا۔ جسے موت کے وقت خوشخبری دے دی جائے، اے اطمینان والے شخص، اسے کوئی گھبراہٹ رہ جائے گی؟ جس کو بلایا ہی اس طرح جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص۔ تعارف کیا بنا؟ اطمینان۔ آج ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا ہی پریشان ہے، ہر سینے میں غموں کی آندیاں چل رہی ہیں، ہر کلیجہ دکھوں سے پگھل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص ہی پریشان ہے، پر قرآن بتا رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اطمینان کے مقام پر ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص۔ دوسری خوشخبری، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ ارجعی الی اللہ نہیں کہا بلکہ ارجعی الی ربک۔ لفظ اللہ جو ہے اس میں ایک جلال ہے، اور لفظ رب جو ہے اس میں پیار ہی پیار ہے۔ لفظ وہ بولا ہے جو جمال والا ہے،
جو مٹھاس والا ہے اس حوالے سے کہ اسے سن کے ماں کا پیار یاد آتا ہے۔ جس رب نے ماں کے دل میں محبت رکھی ہے، والدین کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، کوئی والدین اپنی اولاد سے ایسا پیار نہیں کر سکتے جیسا رب اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ خالق کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ ارجعی الی ربک، اور رب کی نسبت جب کاف ضمیر کے ساتھ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے رب کی طرف لوٹا۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ دو خوشخبریاں ہو گئیں۔ تیسری خوشخبری راضیۃ مرضیہ۔ ہم ڈرتے ہیں آخرت کے معاملات سے کہ جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اگر اللہ نے غضب سے ملاقات فرمائی تو حال کیا ہوگا۔ عرص پاک میں بیٹھنے والوں یہ بات تو دل میں نقش کر لو کہ اللہ سے ملاقات طے ہے، ملاقات ہوگی۔ یہ بخاری شریف کے شروع میں ہی ایسی احادیث موجود ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنا۔ یہ بات تو طے ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی، پر ہم ڈرتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اگر اللہ نے جلال سے ملاقات فرمائی، غضب سے ملاقات کی، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا۔ مومن کو خوشخبری دی جا رہی ہے، غم نہ کر، آ جا، رب تیرے اوپر راضی ہے۔ خوف نہ کھا، آ جا، راضیۃ مرضیہ، اللہ تیرے اوپر راضی ہے۔ یہ تیسری خوشخبری موت کے وقت دی جا رہی ہے۔ آ جا، رب تیرے اوپر، اللہ آپ پر راضی ہو۔ یہ قرآن کا ترجمہ میرے ساتھ مل کے کر دیں، راضیۃ مرضیہ، آ جا، رب تیرے اوپر راضی ہے۔ تو رب پہ راضی ہے، رب تیرے اوپر راضی ہے۔ پہلی خوشخبری، اے اطمینان والے شخص، گھبراہٹ ختم ہوگی چونکہ نام ہی رکھ دیا گیا اطمینان والا۔ دوسری خوشخبری، اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف، یہ دوسری خوشخبری۔ تیسری خوشخبری، رب راضی ہے تیرے اوپر۔ دل کتنا خوش ہوگا جب آپ میں سے کسی کو نام لے کے کہا جائے عبد القدیر غم نہ کر، رب تیرے اوپر راضی ہے۔ غلام رسول غم نہ کر، رب تیرے اوپر راضی ہے۔ دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ راضیۃ مرضیہ، یہ تیسری خوشخبری، آ جا، رب تیرے اوپر راضی ہے۔ چوتھی خوشخبری، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ جن بندوں سے تو محبت کرتا تھا اور ملاقات نہیں ہوتی تھی، ہمیں محبت ہے حضور غوث پاک سے، ہمیں محبت ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے، ہمیں محبت ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے، ہمیں محبت ہے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے۔ موت کے وقت خوشخبری سنائی دے گی، فادخلی فی عبادی، جن کے ہجر میں تو تڑپتا تھا، وہ جدائی کا وقت ختم ہو گیا، وصل کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ فادخلی فی عبادی، آ اپنے محبوبوں سے ملاقات کر لے۔ کیا خیال ہے جسے موت کے وقت خوشخبری دے، اپنے اپنے مرشدوں کا ہی تصور کر لیں۔ اگر موت کے وقت خوشخبری دی جائے، آ اپنے پیروں سے ملاقات کر لیں، اپنے مرشدوں کے مرشدوں سے۔ شجرہ پڑھتے ہیں اپنے سلسلے کا، شجرے میں جو مشائخ ہیں، ادھر روح نکلتی ہے، ادھر مشائخ کی زیارت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے موت کا ایک رخ دیکھا ہے کہ موت جدائی ڈالتی ہے۔ موت ایک طرف جدائی ڈالتی ہے، دوسری طرف ملاقات بھی کرواتی ہے۔ موت صرف جدائی ڈالنے کا نام، موت ادھر جدائی ڈال رہی ہے، عالم ناسوت میں جو رشتہ دار ہیں نا، ان سے بندہ جدا ہو رہا ہے، لیکن جو عالم برزخ میں ہے ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ فادخلی فی عبادی، بڑی پیاری محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر باہر سے کوئی بندہ آئے، وہ کہ چھوڑو اس محفل کو، اٹھو اس محفل سے، آپ کہیں بھی نہیں میں تو بڑی اچھی محفل میں بیٹھا ہوں، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے اور اس کی محفل ہے، بڑی اچھی محفل ہے، آنے والا کہ میں اس سے اچھی محفل میں لے کے چلتا ہوں، اس محفل میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس محفل میں لے کے چلتا ہوں جس محفل میں مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں تو ذکر ہو رہا ہے نا حسنین کریمین کا، میں تمہیں اس محفل میں لے چلتا ہوں جس میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو پھر یہ محفل چھوڑتے ہوئے کوئی دکھ ہوگا؟ چند لوگ ہی بولے ہیں بھئی یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہاں خود مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ محفل چھوڑتے ہوئے کوئی دکھ ہوگا؟ فادخلی فی عبادی، موت کے وقت خوشخبری دی جاتی ہے دنیا کی محفل کو چھوڑ آ اس محفل میں جس محفل میں خواجہ اویس کرنی بیٹھے ہوئے ہیں، آ اس محفل میں جس میں امام غزالی بیٹھے ہوئے ہیں، آ اس محفل میں جس میں مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، آ اس محفل میں جس میں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی جدائی میں تو تڑپتا تھا، ہجر کے لمحے ختم ہو گئے، اب وصل کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصال کا وقت آیا، گھر والے کہتے ہیں واہ کارابا، کتنے دکھ کی گھڑی ہے۔ خامند فوت ہو تو بیوی کے دل میں تو دکھ ہوتا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں واہ کارابا، کتنے دکھ کا وقت ہے، آپ پر نزع کا عالم طاری ہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ دکھ کی گھڑی ہے واہ کارابا، یہ نہ کہو، بلکہ کہو واہ تارابا، کتنی خوشی کا وقت ہے، کتنی مسرت کی گھڑیاں ہیں۔ گھر والوں نے کہا آپ جدا ہو رہے ہیں، میں بیوہ ہو رہی ہوں، یہ خوشی کا وقت نہیں، دکھ کی گھڑی ہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں مدت ہوئی ہے سرکار مدینہ سے جدا ہوئے، آج روح بدن سے نکلے گی، حضور کی محفل میں پہنچ جائے گی۔ آج کی رات سرکار مدینہ کے دیدار کی رات ہے، قبر کی پہلی رات رسول اللہ کے دیدار کی رات ہے۔ اپنا اپنا زاویہ فکر ہوتا ہے، سوچ بدل جائے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، سوچ بدل جائے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ موت کے بارے میں اپنی سوچ قرآن کے مطابق کر لیں، جینا بھی آسان ہوگا، مرنا بھی آسان ہوگا۔ ایک آدمی بازار میں جا رہا تھا، اپنے دھیان، اس کے ٹخنے پہ نا کسی نے ڈنڈا مارا، بڑا غصہ آیا، اچانک جو ٹخنے پہ ڈنڈا لگے، غصے سے اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک نبینے بابا جی ہیں، وہ چل رہے ہیں اور ان سے بے دھیانی میں ڈنڈا لگ گیا ہے، تو جو غصہ تھا نا وہ سارا ختم ہو گیا۔ آگے بڑھ کے اس جوان نے کہا بابا جی کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، پہلے غصہ تھا کہ میرے ٹخنے پہ کس نے ڈنڈا مارا ہے، پر جب مڑ کے دیکھا کہ جس کے ہاتھ سے ڈنڈا لگا ہے وہ ایک نبینا شخص ہے، جذبات بدل گئے۔ سوچ بدل جائے تو جذبات، موت کے بارے میں اپنی سوچ درست کر لے۔ میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، موت ادھر جدائی ڈالتی ہے، ادھر ملاقات کروا رہی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا، ملاقات کر لے اپنے محبوبوں سے، جنہیں رب فرمائے یہ میرے بندے ہیں، وہ متقی ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، یہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں موت کے وقت جن کی زیارت ہو رہی ہے۔ غازی علم الدین شہید پہ آخری وقت آیا نا، میاں والی جیل میں تختہ دار پہ چڑھانے لگے تو غازی صاحب مسکرا رہے ہیں۔ جیلر نے کہا 21 سال تمہاری عمر ہے، موت سامنے ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا تیرے ہاتھ میں موت کا پھندا بھی دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ کے گورے گورے ہاتھوں میں جنتی پھول بھی دیکھ رہا، میں دونوں منظر دیکھ رہا ہوں، تو میری گردن میں موت کا پھندا ڈالے گا، اللہ کے رسول میری گردن میں جنتی پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ ادھر سے روح نکلے گی، ادھر حضور کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ جناب حسن رضا خان بریلوی نے لکھا ہے تیرے قدموں میں سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، بند ہوں جب خواب اجل سے حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، فادخلی فی عبادی۔ ایمان سے بتائیں سارے دکھ مک نہیں جانے جے حضور لین آ جان؟ یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کے، اسے آخری وقت رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما۔ ساری کمیاں پوری نہیں ہو جائیں گی، ہمارے عیبوں پہ پردہ نہیں پڑ جائے گا اگر لجپال کرم فرما دے، اگر آخری وقت لجپال کرم فرما دیں تو ہمارے عیبوں پہ پردہ نہیں پڑ جائے گا، ہمارے سارے دکھ مک نہیں جائیں گے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کتنی خوشخبریاں ہو گئیں،
یا ایتھا النفس المطمئنہ پہلی خوشخبری، ارجعی الی ربک دوسری خوشخبری، راضیۃ مرضیہ اللہ راضی ہے آ جا تیسری خوشخبری، فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا چوتھی خوشخبری۔ اب پانچویں خوشخبری سنیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جا۔ کس میں داخل ہو جا؟ میری۔ اچھا اس بندے کا حساب کتاب ہو گیا ہے، میزان لگ گیا ہے؟ ابھی قیامت کا میدان نہیں لگا، ابھی تو یہ قبر میں بھی نہیں گیا، منکر نکیر بھی نہیں آئے، یہ بندہ دنیا میں ہے، آخری سانس ہے، ابھی بدن سے روح نہیں نکلی، اسے خوشخبری دے دی گئی ہے تو جنتی ہے آ جا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں اعلان قیامت کے دن ہی ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، لیکن خوشخبری موت کے وقت ہی مل گئی، موت کے وقت ہی خوشخبری مل گئی، وادخلی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جا۔ یا علی نہ ابھی منکر نکیر آئے ہیں، نہ ابھی یہ قیامت میں پیش ہوا ہے، نہ میزان پہ اعمال تولے گئے ہیں، نہ یہ پل صراط سے گزرا ہے، سارے مرحلے باقی ہیں، ابھی تو یہ دنیا میں ہے، موت بھی نہیں آئی، بس آخری سانس ہے، اس وقت خوشخبری دے دی گئی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ گویا کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں موت کے وقت جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے، کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں موت کے وقت اگلے سارے مرحلوں کی خبر دے دی جاتی ہے۔ ویسے کیا خیال ہے کتنی پیاری موت ہوگی، کتنی شاندار موت ہوگی، کتنی اعلیٰ موت ہوگی کہ مرنے سے پہلے جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ اب وہ بندہ کتنی خوشی خوشی سے جائے گا۔ ایک آدمی چوری کر کے گھر آیا، پولیس آ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، چور کو پکڑا، چیزیں برآمد کی جو وہ چوری کر کے لایا ہے، ہتھکڑیاں لگائیں، لے گئے جیل۔ ایک عام آدمی ہے، گھر آیا ہے، پولیس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، انہوں نے کہا تو بادشاہ وقت کا دوست ہے، تو وزیر اعظم کا دوست ہے، اس نے تیری دعوت کی ہے، ہم لینے آئے ہیں سرکاری طور پہ، یہ گاڑی ہے اس میں بیٹھ جا۔ اس کو بھی پولیس لے کے گئی، چور کو بھی پولیس لے کے گئی، پر دونوں کا جانا برابر ہے، دونوں کا جانا برابر ہے، ایک سزا کے لیے لے کے گئے ہیں، ایک عطا کے لیے لے کے گئے ہیں۔ چور کو پکڑ کے لے کے گئے سزا دینے کے لیے، اور جو بادشاہ کا دوست ہے اس کو لے کے گئے دعوت کے لیے، انعامات کے لیے، اس کو بڑی ٹھاٹ باٹ شان کے ساتھ لے کے گئے۔ اب میں اس پر آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشاہد لہ سبعون الفا من الملائکہ۔ فرمایا جب سعد بن معاذ کی روح بدن سے نکل رہی تھی، 70,000 فرشتے میرے اس غلام کے استقبال کے لیے نازل ہوئے ہیں، 70,000 فرشتے سلامی پیش کر رہے ہیں، روح بدن سے جدا ہو رہی ہے۔ فتحت لہ ابواب السماء، ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ ھذا الذی تحرک لہ العرش، عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی ہے۔ جن راہوں سے وہ روح گزر رہی ہے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے عرش کا جھومنا خوشی سے کنایا ہے کہ عرش خوش ہو رہا ہے کہ پاکیزہ روح میری طرف آ رہی۔ زندہ رہنے میں لوگ برابر نہیں تو مرنے میں بھی لوگ برابر، مرنے میں بھی لوگ برابر۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو میڈیکل کالج میں داخل کروانا ہوگا، اگر اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے تو جو تعلیم کے اعلیٰ ادارے ہیں ان میں داخل کروانا ہوگا۔ دنیا میں لوگ محنت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے،
کوئی پڑھائی کر رہا ہے، کیوں؟ میں دنیا میں وقار کے ساتھ زندگی گزاروں، شان کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اچھا، زندگی گزارنے کی تو آپ کو فکر ہے، مرنے کی کوئی فکر نہیں کہ میں مروں تو شان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی فکر تو ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میری رہائش اچھی ہو، میں وقار کے ساتھ زندگی گزاروں، عزت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تو آپ محنت کرتے ہیں، کیا موت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میری موت بھی آئے تو ایمان والی ہو؟ آستانوں کا مقصد کیا ہے؟ خانقاہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ درویشوں کے ڈیرے کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں خانقاہ کہتے ہیں، یہ خانقاہ فارسی کا لفظ ہے جو اس علاقے میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہاں فارسی بھی کبھی سرکاری زبان رہی ہے، عربی میں اس کے لیے زاویہ کا لفظ تھا۔ سب سے پہلے اللہ والوں کے ڈیرے کے لیے زاویہ کا لفظ بولا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کے خادم رہے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں انہیں بصرے بھیجا گیا، تو بصرے میں تبلیغ کے لیے آپ نے آ کے جو ڈیرہ قائم کیا نا، اس کا نام تھا زاویہ۔ سب سے پہلے یہ آستانہ خانقاہ کس کے لیے لفظ بولا گیا ہے؟ حضرت انس بن مالک صحابی رسول، ان کے ڈیرے کے لیے، اور وہ لفظ تھا زاویہ۔ زاویہ کا معنی ہے ٹرننگ پوائنٹ، موڑ۔ اللہ والوں کے آستانے وہ ہیں جو زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بندہ غفلت کے ٹریک پہ جا رہا ہے، اللہ والے اسے غفلت سے نکال کے اطاعت کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ جس موضوع پہ میں نے گفتگو شروع کی اس کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ والوں کے آستانے وہ ہیں جہاں ایمان پر موت کی جانچ سکھائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ والوں کے ڈیرے، آستانے، خانقاہیں، ان کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ یہاں اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، یہاں اخلاق نبوی کا درس دیا جاتا ہے، یہاں فکر آخرت دی جاتی ہے۔ اللہ والوں کے آستانوں پہ زندہ رہنے کی جانچ بھی سکھائی جاتی ہے اور مرنے کی جانچ بھی سکھائی جاتی ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار عطر بیچتے ہیں، شیشیاں لگائی ہوئی ہیں اور سیٹ کر کے دکان پہ رکھ رہے ہیں، کوئی شیشی آگے کوئی پیچھے، مختلف عطر تھے نا۔ ایک اللہ والا آیا، کھڑا ہو کے دیکھتا رہا، خواجہ فرید الدین عطر کی بوتلیں سیٹ کرتے رہے شوکیس میں، وہ اللہ والا دیکھتا رہا۔ خواجہ فرید الدین عطار نے فرمایا، بابا جی کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، دیکھ رہا ہوں اتنی شیشیوں میں دل اٹکا ہوا ہے، مرو گے کیسے؟ اتنی چیزوں میں دل اٹکا ہوا ہے، جب مرو گے تو کیسے ان سے دل ہٹاؤ گے؟ خواجہ فرید الدین عطار نے کہا، بابا جی جیسے آپ نے مرنا ہے ویسے میں نے بھی مرنا ہے، موت تو آ جائے گی، جیسے آپ نے مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے۔ اس درویش نے کہا، اچھا جیسے میں مروں گا ایسے مر کے دکھاؤ گے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، آپ کیسے مریں گے؟ درویش نے کہا، اچھا میری طرح مر کے دکھانا۔ دکان سے تھوڑے فاصلے پہ جا کے درویش لیٹ گیا، چادر لے لی۔ خواجہ صاحب دوڑ کے دکان سے باہر نکلے، آ کے چادر ہٹائی، کیا دیکھا؟ درویش کا وصال ہو چکا ہے۔ بس وہ درویش دل کا رخ موڑنے کے لیے ہی آیا تھا، پھر چیزوں سے دل اٹھ گیا، پھر چیزیں بنانے والے کی طرف رخ ہو گیا، دل کا رخ پھر گیا۔ یہ اللہ والے وہ ہیں جو مادیت سے روحانیت کی طرف دل پھیر دیتے ہیں، جو دھوکے سے بچا کے حقیقت کی طرف لے آتے ہیں۔
ہم دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں. جن چیزوں کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں یہ حقیقت نہیں. جس دنیا سے پیار کرتے ہیں یہ بڑی حقیر دنیا ہے. یہ تو بھائی سے بھائی قتل کروا دیتی ہے. حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. یہ دنیا بڑی حقیر ہے جس سے آپ دل لگائے بیٹھے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں آئے بھی اللہ کی طرف سے, جانا بھی واپس, ابتدا بھی اللہ, انتہا بھی اللہ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ نے روح عطا فرمائی بدن کو. تو ابتدا کیا ہے؟ اللہ کا امر, جس سے انسانی بدن کو جان مل گئی. اور موت کے بعد کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب اولیاء اللہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابتدا بھی اللہ, انتہا بھی اللہ, تو درمیان میں 60-70 سال کی زندگی بھی اللہ ہی اللہ. اس میں ہم اپنی مرضی کیوں کریں؟ وہ درمیان میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے, کاش لوگ مولا علی کے فرمان بھی پڑھیں اور ان پر بھی عمل کر لیں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا تم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے. کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ ہمارے لیے والدین کس نے منتخب کیے ہیں؟ یہ جٹ برادری میں ہوگا, یہ بٹ برادری میں, یہ ملک, یہ اوان, یہ کھوکھر, یہ ارائیں, یہ برادریاں ہمارے لیے کس نے منتخب کی ہیں کہ فلاں بندہ گجرات میں پیدا ہوگا؟ کس کا فیصلہ ہے؟ صدیاں کس نے منتخب کی ہیں؟ فلاں پہلی صدی میں, فلاں 14ویں صدی میں. کس کا فیصلہ ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں تم اپنی مرضی سے نہیں دنیا میں آئے. تشریح کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, ویسے کیا خیال ہے اگر اللہ پوچھتا ابھی گجرات میں پیدا کروں یا نیو یارک میں؟ جی تو آپ کہتے بھی پھر جو ویزا لگا کے جانا ہے امریکہ, یا اللہ مجھے پیدا ہی امریکہ میں کر دے. تو ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں, اللہ کی مرضی سے آئے ہیں. واپس اپنی مرضی سے جانا ہے. ہسپتالوں میں رش اس وجہ سے یہ بندہ مرنا نہیں چاہتا, بندہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے, پر موت آتی ہے جو اسے دنیا سے لے جاتی ہے برزخ میں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس کی مرضی سے آئے ہو, جس کی مرضی سے جانا ہے, درمیان والی زندگی میں اس کی مرضی کا خیال رکھو, اس کو راضی کرو. اگر 60-70 سالہ زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیا تو آخرت میں رب تمہیں راضی کر دے گا. ان خانقاہوں کا مقصد کیا ہے؟ زندگی گزارنی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. حدیث پاک ہے بخاری شریف میں, حدیث قدسی ہے. اللہ پاک نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب, میرے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر فرمایا میرا ولی نوافل کے ذریعے فرائض پورے کر کے نوافل کثرت سے پڑھتا ہے تو میں رب اس سے محبت کرتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ. اس میں پورا نصاب ہے ولایت کا. نصاب کیا ہے؟ پہلے فرائض پورے کرنے ہیں, اس کے بعد نوافل. پہلے کیا ہیں؟ چند لوگ ہی بولے. ہم شان ولایت تو سنتے ہیں, معیار ولایت نہیں سنتے. ایک جگہ سنت کے موضوع پہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, کلین شیو تھے, داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی. تو میں نے لوگوں سے وعدہ لیا بھی کون کون وعدہ کرتا ہے داڑھی شریف رکھنے کا. بہت سارے دوستوں نے ہاتھ اٹھائے. وہ جو سامنے میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نہیں ہاتھ اٹھائے. محفل کے بعد میں نے ان سے کہا بھی مجھے امید تھی آپ بھی کوئی ہمت کریں گے داڑھی شریف رکھنے کی, آپ نے نہیں ہاتھ اٹھائے. انہوں نے کہا حضرت صاحب میں آئندہ بھی نہیں اٹھاؤں گا, اگر میں سامنے بیٹھا ہوا پھر بھی نہیں اٹھاؤں گا. میں نے کہا کیوں, خیر ہے, ایسا پکا ارادہ کر لیا داڑھی نہیں رکھنی؟ انہوں نے کہا میں داڑھی نہیں رکھ سکتا چونکہ میرے مرشدوں نے نہیں رکھی ہوئی, تو میں پیروں کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں, میرے تو پیروں نے بھی داڑھی نہیں رکھی ہوئی. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا میں پیروں کے پیچھے چلنے والوں آگے تو نہیں چل سکتا. میں نے کہا چلو آئندہ پیروں کے پاس جاؤ, تم نے پیر پکڑے کیوں تھے؟ جنت میں جانے کے لیے. اس نے کہا جنت میں جانے کے لیے. تو میں نے کہا پیروں سے بھی پوچھ لینا ان کا بھی ارادہ ہے جنت میں جانے کا یا کوئی نہیں ہے. مرید بیچارے کا تو ارادہ ہے جنت میں جانے کا, وہ پیر پکڑ لیتا ہے, تو پہلے پیروں سے بھی پوچھ لیں
ان کا بھی ارادہ ہے جنت میں جانے کا یا نہیں؟ معیار ولایت، ہم اولیاء کی شان بیان کرنے والے، اولیاء کو ماننے والے، لیکن ہم مانتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو، ہم مانتے ہیں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کو، ہم مانتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، ہم مانتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی کو۔ یہ ہمارے سلسلوں کے پیشوا ہیں، یہ سارے وہ بزرگ ہیں جو دین کے عالم بھی تھے، شب بیدار بھی تھے، جن کا ہر قدم، وہ شعر پڑھتے ہیں نا، جس کی ہر ہر ادا سنتے ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو حدیث قدسی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں معیار ولایت ہے، پہلے فرائض ادا کرنے ہیں، اس کے بعد نوافل۔ پہلے کیا ادا کرنے ہیں؟ نماز پڑھنا فرض ہے، رزق حلال کھانا فرض ہے، سود سے بچنا فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے۔ پہلے فرائض ادا کرنے ہیں، اس کے بعد نوافل۔ جب کوئی بندہ فرائض ادا کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بندہ اس مقام پہ چلا گیا کہ رب کا محبوب بن گیا۔ جب وہ رب کا محبوب بنتا ہے، پھر اسے یہ فضیلت ملتی ہے، آنکھیں بندے کی ہیں دیکھنا خدا کا ہے، کان بندے کے ہیں سننا خدا کا ہے۔ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آسان سی بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور سلطان الاولیاء نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، چشتیوں کے بادشاہ، سلسلہ نظامیہ کے پیشوا، آپ نے مکمل درس نظامی کیا ہے اور پڑھاتے تھے آپ درس نظامی۔ ہمارے جو اولیاء ہیں نا، یہ مدرس بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر، انہوں نے صرف نا پر کتابیں بھی لکھی ہیں اس دور میں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ادارہ مظہر الاسلام بنایا تھا، جس میں آپ پڑھاتے تھے درس نظامی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے دور میں ایک مولوی صاحب کے مکان کی رجسٹری گم ہو گئی، ایک ہی صفحے پہ رجسٹری ہوتی تھی، مالک مکان کا نام حدود اربا، رجسٹری گم ہو گئی۔ مولوی صاحب آ گئے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس، پریشان بیٹھے ہیں۔ محبوب الہی نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا حضور مکان کی رجسٹری گم گئی ہے، وہ نہیں مل رہی، دعا فرمائیں گمی ہوئی چیز مل جائے، رجسٹری مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تو آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، پہلے ہمیں حلوہ کھلاؤ، حلوہ کھلاؤ پھر دعا کریں گے۔ آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ لنگر میں حلوہ تھا، ہم کھا کے آئے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ پہلے حلوہ کھلائیں گے تو پھر ہم تقریر ختم کریں گے اور دعا ہوگی، میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا؟ مولوی صاحب ہم آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیا کریں؟ پہلے حلوہ کھلائیں۔ یہ باہر حلوائی کی دکان ہے، جائیں اس سے حلوہ لے کے آئیں۔ مولوی صاحب چلے گئے حلوائی کی دکان پہ۔ آج کل یہ بڑے خوبصورت ڈبے بنا کے اس میں مٹھائی دیتے ہیں، پہلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ریڑیوں پہ حلوہ بکتا تھا اور اخباروں کے تراشے پڑے ہوتے تھے، کاغذ پڑے ہوتے تھے، وہ کاغذ پہ ہی حلوہ رکھ کے بیچ دیتے تھے۔ تو مولوی صاحب گئے حلوائی کی دکان پہ، کہا اتنے پیسوں کا حلوہ دے دو۔ اس نے ایک کاغذ اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے حلوہ ڈالنے لگا۔ مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی، یہ جو کاغذ ہے نا، یہ تو وہی رجسٹری کا کاغذ ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ فوراً تڑپ کے کہا ٹھہر جاؤ، اس پہ حلوہ نہ ڈالنا، یہ کاغذ مجھے دے دو، کسی دوسرے کاغذ پہ حلوہ ڈالو۔ حلوائی نے وہ کاغذ مولوی صاحب کو پکڑا دیا، دوسرے کاغذ پہ حلوہ ڈال کے دیا۔ اب ایک ہاتھ میں حلوہ ہے، ایک ہاتھ میں رجسٹری کا کاغذ ہے۔ حلوہ لے کے آگے محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا مولوی صاحب دعا کی ضرورت ہے یا بغیر دعا کے ہی کام ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کام تو آپ کی توجہ سے ہی ہو گیا ہے، وہ رجسٹری کا کاغذ تو حلوائی کی دکان پہ ہی تھا، مجھے تو وہاں سے ہی مل گیا، حلوہ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ فرمایا مولوی صاحب ہم نے حلوہ نہیں کھانا، یہ آپ کے بچوں کے لیے منگایا، گھاری لے جائیں، گھاری جا کے کھائیں۔ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں، جب وہ مولوی صاحب آئے انہوں نے کہا حضور میرے مکان کی رجسٹری گم گئی ہے، دعا فرمائیں۔ اللہ والے نے نگاہ فرمائی، رجسٹری کہاں پڑی ہوئی ہے؟
جہاں رجسٹری پڑی ہوئی تھی سائل کو وہاں بھیج دیا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ۔ صرف حدیثیں ہی ہیں کتابوں میں یا ایسے لوگ بھی امت میں موجود رہے ہیں؟ ایسے لوگ بھی امت میں موجود، صرف حدیثیں نہیں کتابوں میں۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بعض لوگ ولیوں کی بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں، ولیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ روز نماز میں آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، اللہ نے انعام کیا ہے، آپ کہتے ہیں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ اللہ فرمائے میں نے انعام نازل کی ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ پہلا گروہ نبی، دوسرا گروہ صدیقین، تیسرا گروہ شہداء، چوتھا گروہ صالحین۔ کتنے گروہوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے؟ صرف نبیوں پہ یا نبیوں کے بعد بابے بھی ہیں؟ جی، صدیقین کا ذکر ہے، شہداء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، ان پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ولیوں کے پاس کچھ نہیں، بابے چیز ہی کوئی نہیں، وہ قرآن کا انکار کر رہے۔ اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ اللہ کا انعام کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کا انعام کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کا انعام معمولی چیز، جن پہ اللہ انعام فرماتا ہے وہ بڑی شان والی ہستیاں ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ مولانا روح فرماتے ہیں شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ شیر اور شیر، ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، شکل ایک جیسی ہے، لکھائی میں ان لفظوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن معنی میں بڑا فرق ہے۔ شیر درندہ ہے، شیر دودھ ہے، معنی میں فرق ہے یا نہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں ابو جہل، ابو بکر، جسمانی طور پہ دیکھو وہ بھی بشریت میں ہیں، یہ بھی بشریت میں ہیں، لیکن معنی میں بڑا فرق ہے۔ ابو جہل دشمن رسول ہے، ابو بکر محبوب الرسول ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، ثانی اثنین کا تاج قرآن نے کس کے سر پہ رکھا ہے؟ 2 میں سے دوسرا۔ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ جیسے 1 کے بعد ہمیشہ 2 آتا ہے، نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ 1 اور 2 کے درمیان ہندسہ کوئی نہیں، نبی اور صدیق کے درمیان رتبہ کوئی نہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنا قرب بیان کیا ہے، میں صابروں کے ساتھ ہوں، نیکوں کے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین۔ صفتیں بیان کی، کردار بیان کیا، جو صبر کرے گا اسے اللہ کی معیت ملے گی، جو تقوی اختیار کرے گا اسے اللہ کی معیت ملے گی۔ صفتیں اور کردار بیان کیا۔ کوئی ایسا مقام مجھے بتائیں جہاں اللہ نے کردار یا صفت نہیں بیان کی، کہا ہو ان کی ذات ہی اتنی اعلیٰ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ کون ہیں جن کی ذات ہی اعلیٰ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں ذات کا ذکر ہے یا صفت کا ذکر ہے؟ یہ نا ضمیر ذات کو بیان کر رہی ہے، صفت کا ذکر ہی نہیں۔ اور مقامات پہ صابروں کا، تقوی والوں کا، احسان کرنے والوں کا ذکر، وہ صفتیں اپناؤ اللہ کی معیت ملے گی۔ پر غار میں صدیق اکبر اور رسول اللہ 2 ہستیاں ہیں، ان 2 ہستیوں کی ذات ہی اتنی اعلیٰ ہے، اللہ نے صفت کو بیان ہی نہیں کیا، کہا ان کی ذات کے ساتھ اللہ ہے۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، کوئی مومن اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر کو حضور نے معیت الہیہ میں اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔
اس لیے ہم کہتے ہیں بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک ہووی تے چل مدینے ویخ لے جوڑ مزاراں دا۔ بن یار نبی دیاں، بن یار نبی دیاں، جے شک ہووی تے چل مدینے ویخ لے جوڑ مزاراں دا۔ او دشمن پاک رسول دائے، جڑا دشمن جڑا ویری آپ دے یاراں دا، او ایک دا کدے نہیں ہو سکدا جڑا منکر اینا چاراں دا۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ بندہ کہ میں ایک نماز مانتا ہوں باقی 4 نہیں مانتا، مسلمان ہو جائے گا؟ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، بندہ کہ 113 صورتیں مانتا ہوں ایک نہیں مانتا، مسلمان ہو جائے گا؟ پورا ماننا ہے۔ جنہیں حضور نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، امت کا پہلا امام بنایا ہے، کوئی حضرت سے مولا علی شیر خدا کے امام کی توہین کرے، مولا علی اسے اپنے قریب آنے دیں گے؟ او ایک دا کدے نہیں ہو سکدا جڑا منکر اینا چاراں دا۔ ماننا ہے تو چاروں کو ماننا ہے۔ مولا علی کی ایک نماز رہ جائے نا تو ڈوبا و سورج لٹایا جاتا ہے۔ ایک رہ گئی تھی، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، ڈوبا و سورج واپس عصر کے وقت پہ آیا۔ ان کی ایک رہ جائے، ڈوبا و سورج واپس آتا ہے۔ 25 سال نمازیں پڑھی ہیں مولا علی نے صحابہ کے پیچھے۔ کتنے سال؟ 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے پیچھے، 10 سال حضرت فاروق اعظم کے پیچھے، 12 سال حضرت عثمان غنی کے پیچھے، جن کے پیچھے کھڑے ہو کے مولا علی کہیں پیچھے اس امام کے، آپ کو ان کا حیا ہی نہ رہے۔ کوئی ان کی بے ادبی کرے تو مولا علی خوش ہوں گے، ان کی ایک رہ جائے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے آتا ہے۔ یہ 25 سال کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ جائیں دوسروں کی کتابوں سے ہی نکال کے دکھا دیں کہ مولا علی گھر جا کے لوٹاتے تھے، مسجد میں پڑھ جاتے تھے پھر گھر جا کے لوٹاتے تھے۔ دوسروں کی کتابوں میں بھی یہ بات نہیں نظر آئے گی، کیونکہ وہ شیر خدا ہے۔ وہ جس کے پیچھے پڑھتے ہیں دل سے ہی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ مولا علی کیا ہیں؟ شیر خدا ہے۔ او ایک دا کدے نہیں ہو سکدا جڑا منکر اینا بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ میں نے آپ کے سامنے خانقاہ کی شان بھی بیان کی کہ یہاں فکر آخرت کا درس ہوتا ہے، یہاں تقوی کی تعلیم، اچھے اخلاق کی تعلیم، یہاں خلق خدا سے محبت، یہاں لوگوں کے دکھ بانٹے جاتے ہیں۔ میں نے خانقاہ کی شان بھی بیان کی، اور اس میں نے جو موضوع آپ کے سامنے بیان کیا کہ دنیا میں سینکڑوں ادارے ہیں جو زندگی گزارنے کی جانچ سکھاتے ہیں، خانقاہ وہ ادارہ ہے جو زندگی گزارنے کی جانچ بھی سکھاتا ہے، موت کی جانچ بھی سکھاتا ہے کہ موت کے مرحلے سے کیسے گزرنا ہے۔ لیکن خانقاہ کی یہ برکتیں اس وقت ہی حاصل ہوتی ہیں جب عقیدہ قرآن اور حدیث والا ہوگا۔ الحمدللہ حضرت چند پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی تھیں، ذکر فکر کے بڑے پابند تھے، خلق خدا سے محبت کرنے والی شخصیت تھے۔ انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں دلوں میں اللہ کی محبت کے چراغ جلائے۔ جب شہر میں آپ کا ڈیرا تھا اس وقت بھی آپ کی دعوت پہ میں چند ایک محفلوں میں شامل ہوا۔ چند پیر صاحب لوگوں کے دلوں میں رہتے تھے، انہوں نے محبتیں بانٹی۔ اللہ والے دل فتح کرتے ہیں، وہ قائل بعد میں کرتے ہیں، مائل پہلے کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے اخلاق، اولیاء اللہ کی سیرت، اولیاء اللہ کی تعلیمات سنت نبوی کی آئینہ دار ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ جو آیات میں نے خطبہ کے دوران پڑھی، جب یہ آیات نازل ہوئیں اور میرے آقا کریم نے صحابہ کے سامنے یہ آیات تلاوت کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو اس شان کے ساتھ موت آئے گی۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، انت منہم، ابو بکر تو انہی میں سے ہے جنہیں اس شان کے ساتھ موت آئے گی۔
اے ابو بکر تو انہی میں سے ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ یار غار نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں شان کی موت آئے گی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تو انہی میں سے ہے۔ آئیں آج عرس پاک کی اس محفل میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی اس شان کی موت عطا فرمائے کہ جب روح بدن سے نکلے سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی زیارت نصیب ہو جائے، مشائخ سلسلہ عالیہ کی توجہات کریمانہ نصیب ہو جائیں۔ جب آخری وقت آئے روح بدن سے جدا ہو تو اس شان کے ساتھ کہ فرشتے استقبال کے لیے درود و سلام، زبان پہ درود و سلام جاری ہو اور فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ جو مومن کی موت کی شان ہے، ایمان والی موت، شہادت والی موت، اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے زندگی میں جو قدم اٹھائیں موت کو یاد رکھ کے اٹھائیں تو پھر جینا بھی آسان ہوگا، مرنا بھی آسان ہوگا۔ جو لوگ موت کو بھول کے زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے گفتگو کے دوران اپنے چند ایک مشائخ کے نام لیے، حضور شہنشاہ بغداد، حضرت داتا صاحب، حضرت امام ربانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ بڑی ذمہ داری سے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ سارے مشائخ روحانیت کی طرف مشائخ بعد میں آئے، پہلے انہوں نے ظاہری علم حاصل کیا ہے۔ اگرچہ یہ پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، لیکن انہوں نے پہلے دین کا علم حاصل کیا۔ حضور شہنشاہ بغداد ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ حضور غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، پیدائشی ولی ہیں۔ اس کے باوجود گیلان سے سفر کر کے بغداد گئے ہیں دین پڑھنے کے لیے۔ آپ لوگوں سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں، آج کل کے ماحول کے مطابق کیا خیال ہے؟ بندہ سچا سچا سید ہو، حسنی حسینی سید ہو، سچا سچا، اور ہو بھی پیدائشی ولی، تو استانہ چلانے کے لیے یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اسی پیران دے مڑے سانوں کی ضرورت ہے پڑھنے دی۔ حضور شہنشاہ بغداد گیلان سے بغداد گئے، گیلان موجودہ ایران میں ہے، ایران سے سفر کر کے عراق گئے ہیں بغداد شریف علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ پیدائشی ولی تھے، حسنی حسینی سید تھے، پھر کیوں گئے ہیں بغداد علم حاصل کرنے کے لیے؟ اور ایک عرصہ تک آپ نے ریاضت کی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوران طالب علمی میں اپنے جو ساتھی طالب علم تھے نا ان کے گندے کپڑے دھو دیتا تھا اور ان کو بتاتا بھی نہیں تھا۔ وہ رات سوئے ہوئے ہیں، گندے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، میں اٹھا کے دھو دیتا۔ میں کہتا علم کی مصروفیات بڑی ہیں، میں ان کے کپڑے دھو دیتا ہوں تاکہ ان کا وقت کپڑے دھونے میں خرچ نہ ہو، یہ پڑھنے میں ہی محنت کرتے رہیں۔ دین کے طالب علموں سے محبت کرنا یہ حضور غوث اعظم کی سنت ہے۔ یہ وزیر آباد میں حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعے کے خطبے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، ایک طالب علم کپڑے دھو رہا تھا، پاس ایک تھانے دار بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ طالب علم اس طرح کپڑے دھو رہا ہے کہ کوئی چھینٹے اڑے اور تھانے دار کے کپڑوں پہ گرے، اس نے تھپڑ مارا طالب علم کو۔ شیخ القرآن تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور آ کے اس تھانے دار کو تھپڑ مارا اور کہا یہ طالب علم رسول اللہ کا مہمان ہے جو عبدالغفور کے گھر ٹھہرا ہوا ہے، تو نے رسول اللہ کے مہمان پہ ہاتھ اٹھایا۔ دینی مدارس میں جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ الحمدللہ حضرت چند پیر صاحب کے مشن کو پانی دے رہے ہیں صاحبزادہ ولایت علی صاحب۔ جو خانقاہ ہے وہ ایک روحانی فیض کو تقسیم کرنے کا مرکز ہے، لیکن خانقاہ کے ساتھ دینی درسگاہ کو چلانا یہ بزرگوں کا اصل مشن ہے کہ ظاہری علم بھی ہو باطنی علم بھی ہو۔ اور الحمدللہ یہاں ایک دینی درسگاہ بھی خدمت دین میں
مصروف عمل ہے۔ جو طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کو دین کے علم سے آراستہ کریں۔ کالج اور یونیورسٹیاں ڈگری دے دیتے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں سکھاتے۔ اگر ادب سکھایا جاتا ہے تو ان اداروں میں، مدارس میں ہی سکھایا جاتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی کا شعر ہے، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کال محمد۔ کہتے ہیں یہ تین جگہیں بڑی پیاری ہیں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ۔ یہاں سب کچھ موجود ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کیوں یہ جگہیں پیاری ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا رشتہ رسول اللہ سے جوڑ دیتی ہیں۔ جب بھی کسی دینی درسگاہ میں جائیں تو یہ نہ دیکھیں کہ جگہ کتنی ہے، کمرے کتنے بنے ہوئے ہیں، یا بلڈنگ کیسی بنی ہوئی ہے، بلکہ یہ دیکھیں یہاں دولت کون سی تقسیم کی جا رہی ہے، یہاں خزانہ کون سا بانٹا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کے آستانوں پہ، خانقاہوں پہ، مدارس، یہ اولیاء اللہ کے مشن کی ترویج ہے۔ ہمارے مشائخ پہلے علم ظاہری پڑھتے تھے، پھر روحانیت کی طرف متوجہ ہوتے تھے، پھر وہ روحانی دنیا کے بڑے اعلیٰ مقامات تک پہنچے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے باج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو پہلے علم ظاہر ہے، اور یہاں الحمدللہ دینی درسگاہ بھی موجود ہے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو دینی درسگاہ سے جوڑیں۔ یہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور قرآن والے کا عشق بھی پلایا جاتا ہے۔ بعض مدارس ایسے ہیں جہاں قرآن پڑھا کے حضور کا بے ادب بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھا کے وہ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہی بشر ہے۔ پر اس آستانے پہ جب قرآن پڑھایا جاتا ہے تو قرآن بعد میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے یہ سبق پلایا جاتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ بعض مدرسوں میں قرآن پڑھا کے کہتے ہیں معاذ اللہ نبی زندہ نہیں، اور یہاں قرآن بعد میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے یہ عقیدہ دیا جاتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہر مدرسہ اس لائق نہیں کہ وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ کسی مدرسے میں بچے کو بھیجنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کا قبلہ کس طرف ہے۔ یہ قرآن پڑھا کے کہیں حضور کا بے ادب تو نہیں بنا دیں گے۔ جہاں ادب ہے وہاں سب کچھ ہے۔ اہل سنت کے مدارس، یہاں ادب ہے۔ ہمارے عقیدے میں کسی ذی احترام ہستی کی گستاخی نہیں، باقی ہر کسی میں کوئی نہ کوئی گستاخی موجود ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ ہے جس میں گستاخی نہیں ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ کوئی نبیوں کا گستاخ، کوئی اہل بیت کا گستاخ، کوئی ازواج رسول کا گستاخ، کوئی اولاد رسول کا گستاخ، کوئی اصحاب رسول کا گستاخ، کوئی اولیاء اللہ کا گستاخ۔ ایک مسلک ایسا ہے اہل سنت و جماعت جس میں کسی ذی احترام ہستی کی بے ادبی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایسے درسگاہ میں بھیجیں، ایسے ادارے میں بھیجیں جہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور صاحب قرآن کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، خدمت اسلام کا مرکز بنائے، آنے والی نسلوں کے لیے مینارہ نور بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔